ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت داخل ہو جایا کرو الا ان یؤذن لکم، مگر بیں طور کہ آپ ان سے اجازت لیں، الا تو یہاں تک کہ وہ آپ کو اجازت دیں، یعنی آپ کو وہ اجازت دیں، الا طعام کھانے کی اجازت دیں، کھانے کی دعوت دیں. تو جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئیں تو پھر کیا کریں؟ غیر ناظرین اناہ، اتنے جلدی بھی نہ آ جائیں کہ آپ انتظار کرنے والے ہو جائیں. اس لیے جب آپ کھانے کے لیے آئیں تو غیر ناظرین اناہ ہو، تو کھانے کے انتظار میں بیٹھے نہ رہیں، یعنی اتنا جلدی نہ آئیں کہ آپ دیکھنے والے ہو جائیں کہ کھانا کب آئے گا. ہاں البتہ یہ تشریح آئے گی، اس کی لفظی ترجمہ ایک دفعہ ہو جائے پھر اس کے بعد تشریح آئے گی، ورنہ اس کا بھی لفظی ترجمہ صرف یہی تھا کہ آپ بغیر نظر کرنے کے کھانے کے، یعنی ان کی طرف مت آئیں اور ان کی اجازت کے بغیر نہ آئیں، اور اتنی ایسے نہ آئیں کہ آپ کھانے کی طرف نظر کرنے والے ہوں. ولیکن اذا دعیتم، اور حال یہ ہو کہ جب آپ کو دعوت دی جائے، فادخلوا، پس اس وقت تم داخل ہو، فاذا طعمتم، پس جب آپ کھانا کھا چکیں، فانتشروا، تو پس پھر منتشر ہو جائیں، چلے جائیں. ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں کے اندر محبت کرنے والے مت بن جائیں. ولا مستأنسین لحدیث،
کہ باتوں میں لگے رہیں، مانوس رہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک آپ کا اس طرح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ فیستحیی منکم، پس وہ تو آپ سے شرم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے شرم کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تو وہ ہے کہ جو کہ شرم نہیں کرتا حق بات کہنے سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب اگر سوال کرنا پڑ جائے متاعن کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو پس ایسے سوال کرو کہ من وراء حجاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے حجاب کے اندر، پردے کے اندر بات کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ آپ کے لیے بھی زیادہ باعث طہارت ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے دلوں کے لیے بھی یہ زیادہ طہارت بند ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہ ہو اس حال میں تم کہ تم اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، تکلیف دو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کے بعد، یعنی زندگی ان کی اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد، ابدا، ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے نکاح بھی نہ کرو، یعنی نبی کے گھر والیوں کے ساتھ رسول اللہ کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان سے نکاح بھی ہمیشہ کے لیے نہ کرو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک تمہارے لیے اللہ کے ہاں سب سے بڑا اجر اسی کے اندر ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے اور یہ کس موقع پر ہے، اور یہ خطاب صرف رسول اللہ کو ہے؟ نہیں بھائی، یہ خطاب سب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، اور امت آپ سے سیکھتی ہے، آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کی خاموشی سے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہا، جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا حکم اللہ نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، تو اس نکاح کے بعد آپ نے دعوت کا اہتمام کیا۔ آپ نے دعوت کا اہتمام اس لیے بھی کیا تاکہ لوگ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ لے پالک بہو سے نکاح، لے پالک بیٹے کی طلاق یا اس کی وفات کے بعد جائز نہیں، تو یہ ثابت کرنا مقصود تھا، اس لیے آپ نے 300 بندوں کا اہتمام کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اہتمام اچھی خاصی تعداد میں کیا، اور اس طرح کرنا خلاف سنت نہیں ہے۔ لیکن کھانوں میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، کھانوں کے اندر کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور کھانوں کے اندر، دعوت کے اندر لہو لعب نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی حالت، ایسا امر، ایسا واقعہ، ایسی صورت نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے کھانے کی عزت خراب ہو، اور کھانے کے دوران میوزک اور اس طرح کی ناجائز حرکتیں اور گانا اور پھر ناچنا، یہ کھانے کے آداب کے سخت خلاف ہے۔ یہ تو جانور بھی جب کھاتے ہیں تو ایک جگہ ٹھہر کے چارہ کھاتے ہیں۔ انسان کتنا جانور سے کمتر ہو گیا ہے کہ کبھی ادھر سے کھا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کھڑا ہے، کبھی ادھر کھڑا ہے۔ کھانے کے لیے آداب یہ ہیں ایک جگہ بیٹھ کے کھائے، مگر جانوروں کی طرح کھانا پسند ہے، حضور کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر کھانا ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کرنے کے بعد دعوت کا اہتمام کیا۔ اگرچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ایک مشروب، ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا اور اسی کو آپ نے پیا اور دوسروں تک پہنچا۔ حضرت صفیہ سے جب نکاح ہوا تو سفر کے اندر ہوا۔ تو ایسے ہی مختلف اور بھی روایات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اہتمام کرنے کو خلاف سنت قرار نہیں دیا۔ بعض لوگ دعوت یعنی ولیمہ کرنے کو واجب اور فرض قرار دے دیتے ہیں،
ایسی بات بھی نہیں ہے، سنت ہے، اور سنت ایسی جو غیر مستمرہ کو ضروری نہیں کہ ہر حال میں اس کو پورا کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعوت کو جائز قرار دی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اپنے گھر میں بلایا تو وہ صحابہ جب گھروں میں آئے تو ایک ایسا بھی شخص تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گیا اور آ کے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ ایک اوٹ میں ایک دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، تو وہ داخل ہونے کے بعد آ کے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ حق نہیں گھر والیوں کے بارے میں پوچھنا، یہ بھی آداب کے خلاف ہے، اور حق نہیں بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونا۔ تو اس نے آ کر ایسے ہی سوال کرنا شروع کر دی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ آپ نے کہا سردار تو ضرور ہے مگر احمق ہے، عقل سے فارغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی واقعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، اور ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جس وقت وہ صحابہ، کیونکہ عام عادت تھی گھروں میں داخل ہوا کرتے تھے، عورتوں سے پردہ نہیں ہوا کرتا تھا اور عورتوں سے اجازت طلب نہیں کرتے تھے، تو آج یہ قانون بھی ثابت کرنا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب داخل ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو انہوں نے اجازت نہ مانگی، کیونکہ دعوت تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ دوبارہ کھلا ہے تو داخل ہو جائیے۔ یہ تو حجاب کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے سے گزرتے ہیں تو نظر گھر والیوں پہ پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ابھی یہ حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ کی اس غیرت پر اللہ تعالیٰ نے گھروں کے دروازے کا حکم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا دروازہ تو نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر جو پردہ لٹکانے کا حکم ہوا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اور آپ کی رضامندی اور آپ کی اس چاہنے پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کسی کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر یا گھر کے سامان پہ پڑیں۔ تو اسی طریقے سے جب صحابہ کرام گھر میں آ گئے تو اس کے بعد اب وہ پہلے پہنچ گئے۔ اب یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب کسی کے گھر میں دعوت ہو، اگر وہ گھر والا خود اس بات کو پسند کرتا ہو کہ کھانے کے وقت تو عشاء کا ہے آپ مغرب کو آ جائیں تاکہ کوئی گپ شپ بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کھانے والے نے یہ کہا ہے کہ فکس آپ عشاء کے وقت آپ نے آنا ہے، آپ کا کھانا عشاء کے وقت شروع ہوگا، تو اب اس مہمان کو چاہیے کہ وہ عشاء کے وقت ہی پہنچے، عشاء سے پہلے مت پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اجازت جب تک تمہیں نہ ہو، جب تک تمہیں کھانے کی طرف بلایا نہ جائے، غیر ناظرین اناہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ اتنے جلدی مت آئیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے کھانے کا انتظار کرنے لگیں، غیر ناظرین اناہ ہو کہ آپ کھانے کی طرف دیکھنے والے ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے گھر میں آ گئے، ولیکن اذا دعیتم، اللہ کے پاک پیغمبر کو فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آئے تو اس کو دعوت ہو تو تب پہنچے، بغیر دعوت کی وہ نہ آئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت دی آپ کے 4 صحابہ کے ساتھ، تو آپ جب 4 صحابہ کے ساتھ اس کے گھر میں جا رہے تھے اور جب اس کے گھر تک پہنچے، دستک دینے لگے تھے کہ ایک 5واں شخص بھی آپ کے ساتھ مل گیا، آپ نے شرم سے اس کو نہ روکا۔ جب آپ نے دستک دی اور صاحب خانہ گھر سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ 4 کی تو آپ نے دعوت دی تھی، یہ 5واں بغیر دعوت کے آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو یہ آپ کے کھانے میں شریک ہو سکتا ہے، اگر آپ کی اجازت نہیں تو اس کو واپس بھیجا جا سکتا ہے، یہ خلاف ادب بھی نہیں اور اس کی دل آزاری بھی نہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ مہمان آئے اور میں اس کو واپس کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اصول بتا دیا دعوت کا کہ توفیلی بن کر کسی کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، توفیلی بن کر کسی کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے جب تک کہ اس کو اس کی طرف سے اجازت نہ ہو، یا جس مہمان کو بلایا جا رہا ہے اس کو پہلے سے یہ کہا نہ گیا ہو کہ تمہارے ساتھ 4 5 6 بندوں کی آپ کو اجازت ہے، تب تو وہ اس کے ساتھ اس بندے کو جانے کا حق ہے جس کو صاحب خانہ نے دعوت نہیں دی اور وہ کسی کے تھرو دعوت پہ جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ولیکن اذا دعیتم،
اور حال یہ ہے کہ جب تک آپ کو دعوت نہ ہو اس وقت تک فدخلوا داخل نہ ہو. فإذا طعمتم بس جب وہ صحابہ داخل ہو کے بیٹھ کے کھانا کھا چکے تو پھر اس کے بعد بیٹھے رہے گپ شپ میں باتوں کے اندر. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آئی, آپ نے ان کو نہ روکا, حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ گھر وہاں بیٹھے تھے تو آپ اٹھ کے بیٹھ چلے گئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اٹھ رہا ہوں تم بھی چلو, لیکن پھر بھی وہ بیٹھے رہے. پھر واپس آئے تو آپ نے حضرت انس سے پوچھا کہ وہ گئے ہیں کہ نہیں گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت یعنی کی تو اللہ تعالیٰ کو یہ روانہ ہوا کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے. چھوٹی سی ادنا سی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب محمد رسول اللہ کے بارے میں برداشت نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیات نازل کر دی, اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بلکہ ساری امت اس کے اندر شریک ہے کہ ان کو آداب مہمان بھی بتایا گیا ہے, آداب میزبان بھی بتائے گئے ہیں کہ مہمان کو اپنے میزبان کو بھی اپنے مہمان کے گھر میں کیسے آنا چاہیے اور کتنی دیر بیٹھنا چاہیے, اور مہمان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ میزبان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اپنے مہمان کی کیسے خاطر مدارت کرے, وہ بھی بتا دیا گیا ہے. فإذا طعمتم بس جب تم کھانا کھا چکو تو فانتشروا بس جاؤ. ہاں البتہ اگر تم آپ کا میزبان وہ یہ کہے کہ آپ بیٹھے رہیں کھانا کے بعد تھوڑا سی اور بات بھی چیز بھی کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. جب اگر وہ خاموش بیٹھا ہے یا اٹھنے کا ارادہ کر رہا ہے یا اس کے چہرے کے خد و خال بھی بتا رہے ہیں جب کھانا کھا لیا چلیں, تو پھر زیادہ دیر بیٹھ کر اس کو تکلیف مت دیں. ولا مستأنسین لحدیث باتوں میں مانوس نہ ہو جائیں اور باتوں میں نہ لگ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آنا ہو تو اجازت لیں, جب کھانا کھا چکیں تو پھر چلے جائیں, زیادہ دیر بیٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باعث تکلیف ہے. بس وہ تو حیا کریں گے, شرم کریں گے, وہ تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ اٹھو. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ کہتے ہیں اسے اس بات میں شرم نہیں آتی کہ وہ آپ کو حق بات کہنے سے نہ بتائے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, ہاں اور جب کوئی سوال کرنا ہو, کوئی بات کرنی ہو, کوئی چیز مانگنی ہو صاحب خانہ سے, ان کی عورتوں سے, اگر میزبان اگر خود موجود نہیں اور اس کی بیوی ہے اس سے کوئی بات کرنی ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نبی کی عورتوں سے بھی اور عام مومنین سے بھی جب کوئی چیز وصول کرنی ہو لینی ہو تو پردے کی اوٹ میں وراء حجاب یعنی پردے کی اوٹ کے اندر. اب آپ بتائیں وہ صحابہ تھے اور وہ رسول اللہ کی بیویاں تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی گھر والیوں سے بری چیز اور بری بات دل سے نکال دی ہے, کوئی برا خیال ان کے دل میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ بھی محفوظ تھے کہ وہ گناہ کا سوچ تو سکتے تھے لیکن گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی کی بیویوں سے بات کرنی ہو تو پردے میں کرو. اور آج کا نام نہاد مولوی ہو یا پیر ہو یا آج کا نام نہاد مسلمان ہو, 14 صدی 15 صدی کا مسلمان ہو, اور وہ عورتوں سے یعنی ہنس مکھ ہو کے بات کرے اور اپنی یعنی غیر محرم جن سے پردے کا حکم ہے, جس عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اس عورت سے اس شخص کا پردہ ہے. بس جس عورت سے جس کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے اس کا پردہ ہے, چاہے وہ چچا زاد بہن ہے, چاہے وہ مامو زاد بہن ہے, چاہے وہ پھوپھی زاد بہن ہے, چاہے جو بھی ہے, اس سے اس کا کیا ہے پردہ ہے. اگر بات کرنی ہوگی تو آنکھیں نیچے کر کے کرنی ہوگی, اگر بات کرنی ہوگی تو حجاب میں کرنی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ ہم شتر بے مہار ہو چکے ہیں, بے حیائی کے اس طوفان میں ہم سارے کے سارے غلیظ ہو چکے ہیں اور اس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. بے پردگی عام ہو رہی ہے خاص طور پہ آپ کے لاہور اور پنجاب میں. اللہ کی قسم پاکستان کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں آج بھی پردہ اور حیا ہے, جن کی وجہ سے گورنمنٹ کو وہ قانون بھی نافذ کرنے پڑے کہ حجاب اور پردہ ڈال کر سکول میں بچے لڑکیاں یعنی پردہ کر کے ہیں. مگر توف ہے اس حکومت پر کہ جو اپنے فیصلے کر کے پھر اپنے فیصلوں کو واپس لے کر امت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کو دھجیاں اڑا رہی ہے اور مذاق اڑا رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بات واضح کر دیا
کہ جب ایک نبی کی گھر والی پاک ہونے کے باوجود، صحابہ پاک ہونے کے باوجود ان کے ساتھ بات کرنے میں کس قدر احتیاط ہے کہ پردے کی اوٹ میں بات کریں، اور کوئی چیز مانگنی ہو تو یوں کریں. اور رسول اللہ کا فرمان ہے جب کوئی شخص کسی کے گھر پر دستک دے تو 3 بار اندر آنے کی اگر اجازت چاہے تو 3 بار سلام کریں. اگر اس کو جواب ملے تو داخل ہو جائے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے. اگر گھر میں کوئی مرد نہیں 3 بار دستک دے، اگر دستک کے جواب میں کوئی جواب مل جائے تو ٹھیک، اگر عورت کی طرف سے جواب نہیں ملا تو واپس چلا جائے. اب اس کو زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنے خوبصورت انداز میں ہر چیز بتا دی کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے لیے بھی سب سے زیادہ پاکیزہ بات یہ ہے تمہارے دلوں کے اور ان مومنوں کی، یعنی نبی علیہ السلام کی گھر والیوں کے دل کے لیے بھی یہ زیادہ پاکیزہ ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے پردہ کر جائیں تو ان کی بیویوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور زندہ کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. یہی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی ہونے کی. اور حیات النبی ہونے میں اگرچہ اختلاف ضرور ہے علماء فقہا کا، لیکن اس چیز میں اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی حیات کے ساتھ ہمارے درود و سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور قبر پر کوئی آ کر درود و سلام پڑھے تو ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن اختلاف صرف اتنا ہے کہ وہ برزخی حیات کیسی ہے. کوئی دنیاوی زندگی کی طرف برزخی حیات کو مانتے ہیں، کوئی برزخی حیات اللہ کے حکم سے مانتے ہیں، مگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی کا انکار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی